اور اس عقل سے کام لینے والے اور اس عقل سے فائدہ اٹھانے والے عاقل ہی ہوتے ہیں. کوئی بے عقل آدمی عقل سے کام نہیں لیتا، اس لیے وہ بے عقل کہتا ہے، کیونکہ کام نہیں لیتا. عقل سے کام کیا لینا ہے یہ سوچیے آپ. ہمارے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں، اس میں سے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سورج پہ سوچیے، چاند پر سوچیے. ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے سورج ہمارا باورچی، چاند ہمارا حلوائی. اور یہ آپ کی باٹنی کی بات ہے. باورچی کھانا تیار کرتا ہے، حلوائی اس میں مٹھائی ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ سورج سے غذائیں تیار ہو جاتی ہیں اور چاند کی روشنی سے غذاؤں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اصل. سورج سے جو فوٹوسنتھیسس ہو جاتی ہے تو اس سے جو دنیا میں جو بھی غذا ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، وہ تیار ہوتا ہے سورج کی روشنی سے. اور اس میں جو لذت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ہے چاند کی روشنی. ہوا ہے، پانی ہے. ہم ان میں سے ہر ایک چیز کے محتاج ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری محتاج نہیں. آکسیجن اگر اس دنیا میں نہ رہے تو ہم بھی نہ رہیں، لیکن اگر ہم نہ رہیں تو آکسیجن کا ہم سے کیا کام؟ وہ پھر بھی چلتے رہے. پانی ہو تو ہم ہیں، ہم نہیں تو پانی کا پھر بھی چلتا ہے. ہماری کوئی ضرورت نہیں پانی کو. غور کیجیے، اب غور کیجیے. یہ فین چل رہا ہے ہماری آسائش کے لیے. ہماری طرف سے اس فین کو کوئی آسائش نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں. پر یہ ایک مصنوعی چیز ہے، اس لیے ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں ہم جو سوئچ دبائیں تبھی تو چلے گا، چونکہ یہ ایک مین میڈ چیز ہے. لیکن فطری چیزوں پہ زیادہ غور کیجیے. ساری چیزوں سے ہم چلتے ہیں، ہمارے سے ان میں سے کوئی چیز نہیں چلتی. تو اگر ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے، کیا خدا بے مقصد ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا الگ الگ کر کے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا چکھنا. ہر ایک چیز کا اپنا الگ کام ہے. لیکن جب یہ سب مل جائیں، ان میں سے ہر چیز کا اپنا مقصد ہے، لیکن جب یہ سب مل جائیں اور ایک بدن بن جائیں تو بے مقصد ہو گئے. کون سی عقل ایسا بولے گی؟ تنہا تنہا سب با مقصد. آنکھ کا مقصد ہے نا، کیوں ہے میرے سر میں آنکھ؟ دیکھنے کے لیے. تو یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، اور ایک وجود بنتا ہے جسے انسان بولتے ہیں، تب یہ سارا انسان بے مقصد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے وجود کے لیے انسان کا وجود ضروری نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. پھر میں دوہراؤں گا بات. میرے بدن میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ جو باڈی کا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے. اور دنیا میں جو سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، سورج ہے، ان کا ایک اپنا مقصد ہے.
میں سورج کے لیے ضروری نہیں ہوں، سورج میرے لیے ضروری ہے. اب میری زندگی کا مقصد مجھے ڈھونڈنا چاہیے کہ میرا مقصد ہے. ساری مخلوق میرے لیے، اور میں مخلوق میں سے خود کسی کے لیے نہیں، تو ایک ہی چیز رہتی ہے، پھر میں خالق کے لیے ہوں. بچتی تو دو ہی چیزیں ہیں، وجود تو میرے سامنے دو ہیں، یا تو خالق یا مخلوق. اور جتنی بھی مخلوق میرے ارد گرد ہے سب میرے لیے ہے، اور ان میں سے میں کسی کے لیے نہیں ہوں، بلکہ میں ان سب سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اب ان چیزوں سے انہی کا فائدہ اٹھانا یہ کام ہے عقل کا. ہاتھ سے ہاتھ کا کام لینا یہ عقل کا کام ہے. آپ کو نیا جوڑا دیا گیا، اس کا کام ہے پہننا، زینت اختیار کرنا، سردی گرمی سے اپنے کو بچانا اور حسن و جمال کو بڑھانا. یہ پہننے کے کپڑے آپ کے لیے ہیں، یہ کام. آپ کیا کرنے لگے؟ آپ کو روٹی بنانے کے لیے لکڑی چاہیے، آپ نے یہ خوبصورت جوڑا نکالا، اس کو جلایا، اس کو چولہے میں ڈالا اور روٹی پکائی. پکانے کا کام تو لے لیا اس سے، لیکن جس چیز کے لیے تھا وہ کام نہیں لیا. کوئی دنیا کی عقل آپ کو عقل مند نہیں کہہ سکتی کہ جس چیز کا جو کام تھا اس کو اس کام میں نہیں لگایا. تو ہر مخلوق کا اپنا مقصد، اور جب دیکھتا ہوں اپنی عقل سے ہر مخلوق میرے لیے. حکیم اجمل خان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں دلی کے، علامہ اقبال کے زمانے کے رحمہ اللہ. ان کے دور میں ایک بہت دولت مند آدمی بیت الخلا میں گیا، اور وہاں پاخانے کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں. اب وہ کیڑے جب ہم ٹرنچ بناتے ہیں وہ کیڑے وہاں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیڑے اگر مر جائیں تو ہمارا وہ سارا جو انڈر گراؤنڈ ٹرنچ سسٹم ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ پاخانہ سڑتا نہیں. یہ کام وہ کیڑے کرتے ہیں، بظاہر تو یہ کام ہے. تو غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے، میں نے بہت پہلے 20 سال پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا جس کا نام تھا طب اکبر، طب کی کتاب. اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیت الخلا میں جا کر کے سوچا کہ کام کیا ہے اس کیڑے کا، کچھ بھی. تو چند دن کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی، اور پھر چند ہفتوں کے بعد ان کی روشنی چلی گئی اس آدمی کی. تب ہوا کرتے تھے بڑے یہی حکیم اجمل خان صاحب، تو لے گئے ان کے پاس. انہوں نے اپنی طرف سے سب جو حکیم ٹیسٹ کرتا ہے وہ کی. پھر ان کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، کوئی زیادہ بڑا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے، روشنی جڑ سے ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ پرابلم ہوئی ہے اندر. البتہ ایک دوائی ان آنکھوں کے لیے ہے، وہ دوائی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کی روشنی لوٹ آ سکتی ہے. کہا آپ نے ایک مخلوق کو لینا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، سکھانا ہے، پھر اس کا صفوف بنانا ہے، پیسٹ، وہی ان کی آنکھوں میں ڈالنا ہے، ان کا علاج ہو جائے گا. بتائیے اس
میں کیا ہے؟ کہا وہ بیت الخلا میں ایک کیڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں جہاں ہماری عقل بھی نہیں جاتی، مجھے نہیں معلوم اب کی میڈیکل سائنس والے پتہ نہیں کہ شک میں پڑ جائیں گے یہ کیا کہنے لگے، آج تک ہم نے پڑھا نہیں. اور میرے پاس اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں. میں تو وہی دکھاؤں گا، اس میں لکھا ہوا ہے. اور آج کل ویسے مفت میں بھی وکیل ملتے ہیں، آپ گوگل پہ یہ واقعہ لکھ دو، کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اس واقعے کا کہیں نہ کہیں پتہ چلے گا. حالانکہ میں نے کتاب میں مطالعہ کیا ہے، تجربہ نہیں کیا، اس بات کو پرکھا نہیں، لیکن اس سے ہمیں پھر بھی ایک بات پتہ چلتی ہے. کیا دودھ میں بیکٹیریا پیدا ہو کر دہی نہیں بنتی؟ اور کیا وہی دہی ہماری انتڑیوں کے لیے مفید نہیں ہوتی؟ لیکٹوبیسیلس جو اس میں ہوتا ہے وہ ہمارے پورے ڈائجسٹو ٹریکٹ کو ٹھیک نہیں کرتا، حالانکہ وہ جراثیم ہی ہے ہمارے لیے. اور یہ جو ٹیوبرکلوسس ہے، بیکٹیریو ٹیوبرکیولم، اس کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی آدمی میں موجود ہی ہوتا ہے. جب کبھی اس کو ماحول ملے تو وہ پنپتا ہے. تو موجود ہونے کا بھی کوئی کام ہوگا اس کا. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے اتنا روشن آلہ دیا ہے. سوچو. آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اہل عقل ہوں گے یا تو اہل دل ہوں. دونوں کا طریقہ کیا ہے کام کرنے کا، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب سنیے قرآن مجید کی آیت. میں لمبی والی آیت پڑھوں گا، مختصر والی اسی میں آئے گی. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کس مضمون پر بات کروں. امام صاحب نے پہلی شروع کی، جب پہلی رکعت شروع کی تو بتائے کون سی آیت پہلے پڑھی؟ ابا حسب تو میں بھی تو مختلف تھا، میں نے کہا یہی میرا مضمون ہے. حالانکہ میں سوچ رہا تھا میں کیا کہوں. میں ڈھونڈ رہا تھا آیت، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. میں یہ آیت پڑھ لی، یہی میرا مضمون تھا اس وقت کا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل عقل اور اہل دل دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور دونوں کے سوچنے کے انداز الگ بتائے. آپ لوگوں کو دقت تو نہیں ہے کوئی؟ کسی کو پیاس بھی لگ سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کو مدد بھی دے سکتے، پلا بھی سکتے ہیں. میرے پاس بھی تھوڑا سا پانی ہے، لیکن آپ سب لوگ یہاں آ نہیں سکتے اور میں سب کو پلا نہیں سکتا. سنیے قرآن مجید کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، یہ کائنات ہے، زمین ہے، گردش کر رہی ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہیں، اس میں تمہاری کشتیاں ہیں، تمہارا بوجھ لاتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. اسی ایک بات کو سن لیجیے، اس ایک بات کو سن لیجیے. بارش کے کتنے قطرے زمین پر برستے ہیں اور کہاں کہاں برستے ہیں. آئیے سوچ لیں. آئیے سوچ لیں. اسے بولتے ہیں تفکر. الذین یتفکرون، تفکر.
اور یہ کون کرتے ہیں؟ اہل عقل. ان کو قوم یعقلون بھی بولتے ہیں، اولو الالباب بھی بولتے ہیں، اولو النہا بھی بولتا ہے قرآن. عقل والے، عقل والے کرتے کیا ہیں؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے بتاتے ہیں عقل کا کیا کام ہے. یہ ڈوڈا ہے، یہاں بارش برستی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے. کبھی سوچا ہے بادل کہاں سے آئے؟ کہاں سے؟ سوچئے تو. سمندر سے. ڈوڈا میں سمندر کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے ملک کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں تو سمندر آتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے پانی ہے سمندر میں، ہزاروں میل دور ہے ڈوڈا سے، ٹھیک، یا گلمرگ سے. سمندر سے اٹھایا بھاپ تو سمندر کے علاقے میں ہی تو چلے گا، ٹھیک، کیا جمع سمندر کے اوپر تو خشکیاں کہاں؟ پھر چلائی ہوا اور ان بادلوں کے اندر جما دیا پانی. اور یہ پانی کیسا ہے جمتا ہے؟ سنیے، آپ کے مثانے میں، یورینری بلیڈر میں پیشاب ہے اور آدمی کا بلیڈر فل ہے اور وہ کموڈ پہ بیٹھ بھی جاتا ہے تب بھی پیشاب نہیں نکلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ میں نکالنے کا ارادہ ابھی نہیں کر رہا، اور آپ فل بلیڈر لے کر دوڑ بھی رہے ہیں، پیشاب گر نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو باہر نکالنے کا اندر ریموٹ دبا نہیں رہے ہیں. اور جو ہی آپ کموڈ پر بیٹھتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں نکل جا اور دروازہ کھل جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ سے اس ریموٹ کو چھین لیا گیا تو چلتے چلتے ٹپکتا رہتا ہے. یہ جو ارادہ ہے کہ ہمارے یورینری بلیڈر سے بیٹھنے تک اور ارادہ کرنے تک، سوئچ دبانے تک پیشاب نکل نہ سکے، اسی طرح بادلوں کے اندر پانی بند کر دیا گیا ہے اور ان کو چلایا گیا ہے. تمہیں اس علاقے میں جانا ہے، وہاں سمندر نہیں ہے، سمندر کے بادل اٹھا کر لائے اس علاقے میں اور وہاں بند کر دیا ان میں پانی. جب ان کا موسم موقع آیا تو کہہ دیا برساؤ. اب ایک ساتھ یوں پانی نہیں برسا، جیسے دریا کھل گیا، چھینٹے ڈال دیے، قطرے ٹپک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قطرے دھیمے دھیمے انداز سے زمین جذب کر رہے. لیکن اگر یہ سارے قطرے زمین پر گر گئے تو آگے کے لیے تم رکھو گے کیا؟ اس کو زمین چوس لے گی، جذب کر لے گی، پی لے گی، تو آگے کا کیا ہوگا؟ تو کیا کیا کہ نہیں، ان بادلوں میں صرف پانی نہ رکھو، ان بادلوں میں پانی اتنی دیر کے لگو لے کہ جب موسم سردی کا آئے گا تو اس کو برف بن کر پہاڑوں پہ گرا دو اور پھر پہاڑوں کے اندر فریج لاؤ میرے بندے کے لیے. اس کو گرمیوں میں آئس کریم کھلانی ہے. کب پانی اٹھا؟ مونسون میں. کب بادل آئے؟ کب برسے؟ اب بارش وقتی ہے، بارش آئی گئی، ہمارے لیے سٹور کچھ نہیں. برف آئی گر گئی پگھل گئی، سٹور کچھ نہیں. اب پہاڑوں پہ اس کو ڈالا اور پہاڑوں میں ایسے فریج لگائے، حکومت کے، سرکار کے، اپنی سرکار کے ایسے فریج لگائے جن کا نام گلیشیئر رکھا، جو سالہ سال تک تم کو وہ پانی پلا رہے ہیں جو ایک دن سمندر سے بادل بن کے اٹھا تھا. کبھی غور کیا؟
لقوم یعقلون. اللہ نے تو عقل دی تھی. میرے بندے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. لیکن سنیں قرآن مجید میں دیکھنے کی نفی ہے. یہاں علماء بیٹھے مجلس میں. قرآن مجید میں دیکھنے کی نفی ہے, ادراک کی نفی نہیں. قلبی ادراک, معرفت کی نفی نہیں. تم خدا کو ان آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. قال لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کا حکم ہے کہ مجھے پہچانو. پہچاننا بھی دیکھنا ہی ہے. سنیں, پہچاننا بھی دیکھنا ہے, لیکن جس دیکھنے کو پہچاننا بولتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے, اور جس دیکھنے کو بصارت بولتے ہیں وہ سر کی آنکھوں سے ہوتا ہے. اب دونوں آیتیں سنیں قرآن کی. عقل سے کام لو تو تفکر بولا, اور دل سے کام لو تو تدبر بولا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لقوم یعقلون لأولی الالباب الذین یتفکرون جو عقل کرتے ہیں استعمال, زمین آسمان کیسے بنے. لیکن قرآن کے لیے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. تو وہ تدبر ہے کام دل کا, تفکر ہے کام عقل کا. تو جو دل کی آنکھ سے ہو وہ تدبر کہلاتا, اور جو عقل کی روشنی سے ہو وہ تفکر کہلاتا. ٹھیک ہے, اب آئے آگے ایک اور جگہ لے جاؤں گا. بات کرنی ہے مجھے 8 بجے.